آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إلا الذين، مگر وہ لوگ جنہوں نے تابوا، توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فَأُولَئِكَ، بس یہی لوگ ہیں، اتوب، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، انہیں، وَأَنَا، اور میں، التواب، اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس دائرہ لعنت سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہوں اور زندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، ورنہ جو لوگ اس حالت کفر میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ یعنی صرف توبہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے اس کتمان حق سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی انہیں اصلاح بھی کرنا ہوگی، پھر اپنی غلطی کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف بھی کریں، تو صرف ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مصنف احکام الہی کی غلط تعویل کر کے اپنے ملحدانہ خیالات پر مشتمل ایک کتاب شائع کر دیتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے جو ملحدانہ خیالات عوام میں پھیل چکے، جب تک وہ اپنی اس کتاب کی تردید نہ کرے اور اس پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح نہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہونے کی توقع نہ ہوگی، اور یہی بینو کا مفہوم ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ لعنت کس تعزیر سے وہی بچ سکیں گے، الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یعنی خود کو سنوار لیا، سابقہ فرائض حقوق ادا کر دیے، اور آئندہ کے لیے مستعد ہونے کا عہد کیا، وبینوا، اور جس چیز کو چھپا رہے تھے اسے واضح طور پر بیان کر دیا، فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ایسی لوگوں پر رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں رجوع کرنے والا مہربان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سابقہ کوتاہیوں، غلطیوں سے تائب ہو کر راہ راست پر آ جائے تو اس میں اس کی تمام سابقہ لغ سے معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا رحیم و کریم اور کوئی نہیں، حتیٰ کہ میں کفر شرک جیسے اکبر الکبائر کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ وہ کفار، کافری تھے، اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی۔ فرمایا وماتوا وہم کفار، اور جو حالت کفر میں مرے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت، ریاضت اور تبلیغ خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پرسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جب آپ کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تو اس سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ اس آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو۔ البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں، شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کر لی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دی ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ ہے ان کے مرتکبین کے بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم انہیں، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا، اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت دی جائے گی، کافر کا عملوں سے کچھ نفع نہیں دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ اس عذاب کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر کے انہیں مہلت دی جائے گی۔ لعنت کا عذاب اس قدر سخت ہوگا، دوزخیوں کا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا یہ معنی ہے کہ ان سے عذاب کبھی منقطع نہ ہوگا۔ چنانچہ کلام اللہ کی ساری آیات، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل اور جمہور علماء اسلام کے مذہب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب لامتناہی اور بغیر کسی انقطاع کے ہوگا، جو کہ ان آیات سے ظاہر ہے۔ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ نمبر 2، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب کبھی وہاں غم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ نمبر 3، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور عذاب سے چھوٹیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے بلکہ کیے جائے گا۔ نمبر 4، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور نہ وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے۔ نمبر 5، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 6، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
نیز صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کو ایک سفید اور سیاہ رنگت کے مینڈی کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت دوزخ کے مابین کھڑا کر کے پکارا جائے گا، اے جنت والو تمہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی یہاں ہمیشہ رہنا ہوگا اور موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح قتل وغیرہ جیسے کبیرہ گناہ کی سزا میں بھی صحیح حدیث ثابت ہیں۔ ان تمام آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو دوزخ میں لامتنائی اور دائمی عذاب ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الہ واحد معبود ایک ہی ہے، لا نہیں ہے الہ عبادت کے لائق الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ یہ خطاب دراصل المشرکین مکہ سے ہے جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کارگاہ کائنات کا سارے کا سارا انتظام ایک اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے۔ اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، مثلا ہندی، رومی، مصری، یونانی تہذیبیں، ان سب لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایک ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا۔ اور مسلمانوں میں بھی اکثر لوگوں میں گو زبانی نہیں مگر عملوں ایسی تقاضات و فعال رائج ہو چکے ہیں۔ یہ سب لوگ ہی اس آیت کے مخاطب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ اور قرآن میں یہ مضمون لا تعداد مقامات پر آیا ہے، کہیں اجمالاً کہیں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ، لہذا اس کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور اخلاص سے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے، اگر تہذیب اخلاق اس بنیاد پر قائم ہوگا تو درست ہوگا۔ لہذا معبود وہی ہو سکتا ہے جو مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، علیم و خبیر، نافع و ظاہر ہو، جو مشکل کشائی کرنے والا ہو، ہم بین، ہم دان، ہم تو، اور جو چاہے کرے، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہ سکے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور ایسا معبود ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان سے مراد بے حد مہربان ہے، اس کا بڑا فیضان ہے۔ رحیم سے مراد خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت کے اظہار قیامت کے روز ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان رحیم کا تعلق تجلی اعظم سے ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، یعنی رحمان کی تجلی عرش پر پڑتی ہے، اور جس شخص کا تعلق اس تجلی کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ کامیابی کی منزل پا لیتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تہذیب اخلاق یا تعظیم شاعر اللہ کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے، یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسم اعظم اللہ جلالہ، اللہ کا وہ اسم پاک ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اسے پکارا جائے تو وہ بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔